نادان لوگ کہیں گے کہ انہیں اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑی کے بل پھر جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی گراں معلوم ہوئی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کریں گے۔ بس اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک گروہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ تم سب کو جہاں بھی ہو لا جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا، سو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ جو لوگ مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو کوئی حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں کہ جو ہم نے نازل کی ہیں بعد اس کے ہم انہیں کتاب میں بیان کر چکے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کریں، اصلاح کریں اور حق کو بیان کریں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ مہلت ملے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، کشتیاں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، بارش جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے، ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں کا چلنا، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح دوست رکھتے ہیں، اور ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالم لوگ اس وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے الگ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان سب کے درمیان تمام رشتے قطع ہو جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کاش ہمیں پھر ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع مل جائے تاکہ ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ کی نسبت وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے تھے نہ ہدایت پر تھے۔ ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو جانوروں کو پکارتا ہے، وہ صرف آواز اور پکار ہی سنتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری میں بے بس ہو جائے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کی قیمت تھوڑا فائدہ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب لیا۔ کیسا عجیب سودا ہے جو انہوں نے کیا، یہ اس لیے کہ اللہ نے سچی کتاب نازل کی ہے، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ سخت دور کی گمراہی میں ہیں۔